ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے، اس سے آپ کو یہ مضمون سمجھ میں آئے گا کہ دولت کی محبت نہیں ہوتی۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی سفر پہ جاتا تو جب کسی مالدار کے گھر میں جاتا نا، جس کا بڑا لگژری گھر ہوتا، بہت بڑا بنگلہ، ہزار اس کے بنگلے، بہت خوبصورت، تو جب میں وہاں جاتا تھا تو میرے دل میں ایک انقباض پیدا ہوتا تھا، ایک دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ یار یہ اتنی دنیا، اتنا ساز و سامان اس مسافر خانے میں اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یعنی میرا دل کیا ہوتا تھا؟ تنگ۔ لیکن میں دیکھتا تھا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، ان کا دل تنگ نہیں ہوتا تھا، وہ چلے جاتے تھے۔ کہتے تھے حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ جو حضرت مفتی شفیع صاحب کی حالت ہے نا، یہ میری حالت سے بہتر ہے، کیونکہ میں ابھی نیا دین پہ آیا ہوں تو دنیا پرستی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، یعنی دنیا اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ لیکن جب انسان میں کمال پیدا ہوتا ہے تو دنیا کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ کہا یہ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کی نظر میں اس بنگلے سے ان کو کوئی طبیعت خراب بھی نہیں ہو رہی، ویلیو نہیں رہی ہے، ہماری نظر میں ویلیو ہے، تبھی دیکھ کے ہم دیکھو۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ جب کسی کوئی دشمن ہو لیکن آپ کی نظر میں اس کی ویلیو ہو تو آپ کو اس دشمن سے نفرت ہوگی نا۔ لیکن جب آپ کا مقام اتنا اونچا ہو جائے کہ آپ اس سے کئی گنا طاقتور ہو جائیں تو وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا، اس کے ہونے نہ ہونے سے آپ پہ اثر نہیں پڑے گا۔ تو جب انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے تو پہلے اسٹیپ میں اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے بنگلے، دولت، مرغے، کباب، پراٹھے دیکھ کر اس کو نفرت شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ ہے مسافر خانہ اور ادھر کباب پراٹھوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ لیکن جب اس سے ایک اسٹیپ اوپر جاتا ہے، اللہ کی محبت راسخ ہو جاتی ہے اور دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہتی، پھر لینڈ کروزر، رکشا، ایف ایکس اور WR اس کی نظر میں برابر۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کسی محفل میں تھیں، کہا جاتا ہے، اور بھی بڑے بڑے اس زمانے کے مشائخ تھے، تو کسی شخص نے آ کے دنیا کی برائی شروع کر دی ہے، دنیا مسافر خانہ، اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں۔ تو وہاں کوئی بزرگ تھے، انہوں نے کہا اس کو محفل سے نکالو، یہ دنیا پرست ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں۔ کسی نے کہا یہ تو دنیا کی برائی کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ویلیو دے رہا ہے تبھی تو برائی کر رہا ہے نا، یہاں سارے نیک لوگ بیٹھے ہیں، ہم تو دنیا کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے، ہم تو برائی اتنی بھی لفٹ نہیں کرانے کے لیے تیار کہ اس کو ہم برائی سمجھیں۔ یہ کیا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو آپ جب چھوٹے ظرف کے ساتھ دیکھو گے نا کہ اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی گاڑی، یہ عیاشی، چھوٹے ظرف کے ساتھ یہ چیزیں واقعی اعتراض۔ جب بڑا ظرف ہو جاتا ہے تو یہ گاڑی واڑیوں کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بنگلے، گاڑیاں صرف شادیوں کی رہ جاتی ہے آخر میں، معذرت کے ساتھ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلھا متاع، دنیا سب ساز و سامان ہے، ختم ہونے والا، فنا ہونے والا۔ یہاں کی لینڈ کروزر، بنگلے، گاڑیاں، پراٹھے، یہ جو میرا گلا بیٹھا رہتا ہے پراٹھوں کی وجہ سے بیٹھا رہتا ہے، اور یہ سب 2 ٹکے کی چیز ہے، ختم ہونے والا۔ اس میں بیوی بھی داخل ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ خیر متاعها المرأة الصالحة۔ لیکن ان میں بھی ہے تو مسافر خانہ، لیکن ان میں بھی جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نیک زوجہ۔ تو فوکس کیا کرو سب سے پہلے کس کو؟ نیک بیوی کو فوکس کرو۔ نیک بیوی مل جائے پھر جھونپڑی میں رہو، مزے کی زندگی ہوگی۔ نیک بیوی نہ ملی نا تو لینڈ کروزر میں ہی دھکا مار کے اتارے گی تمہیں۔ ہم نے دیکھا لینڈ کروزر میں طلاقیں ہوئی ہیں، ہاں، بیگم کو لینڈ کروزر میں لا کے گھما رہا ہے، وہیں پھٹا ہو گیا، ادھر یہ یوں کیوں چلا رہا ہے، یوں کیوں نہیں چلا رہا ادھر موڑ میری ماں کے گھر کی طرف، تو اپنے ابا کے گھر کی طرف کیوں جا رہا ہے، وہیں پھٹا ہوتا ہے۔ میرے پاس بڑے بڑے مالدار، ایک تو پرانا قصہ، ایک صاحب آئے، ان کا بہت بڑا شو روم تھا، کہاں تھا یہ نہیں بتاؤں گا، پھر وہ سمجھ جائیں گے نا، آپ لوگ تو نہیں، خیر کوئی ایسا نہ ان کے ریلیٹیو سمجھ جائے، دوسرے کنٹری میں بہت بڑا گاڑیوں کا شو روم۔ بیگم کو انہوں نے حج بھی کرا دیا، بیگم کو انہوں نے کروڑوں روپے میں کھلایا، لیکن وہ بیچارہ بد اخلاقی کی وجہ سے نا بیگم کی ایسا میرے پاس ایسے کانپتا ہوا آیا تھا۔ میں نے کہا یار اتنا پیسہ اس بندے کے پاس ہے، زندگی برباد۔
اس سے وہ غریب خوش قسمت ہے جس نے کسی اچھے خاندان میں شادی کر لی. اچھے خاندان میں شادی, وہ رکشہ چلا رہا ہے, پھٹ پھٹے رکشے میں جب آتا ہے گھر میں تو بیگم سر پہ سرسوں کے تیل کی مالش کر رہی ہوتی ہے بیٹھ کے.